دوستو آج 24 جون ہے اور آج پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف اداکار سلطان راہی کی سالگرہ ہے۔ اداکار سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ 24 جون 1934 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ایک ارانی فیملی سے تھا۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کدی غیر براویو کم کر جاندے نے جڑے سکے نہیں کر سکتے تے پھر اپنی لت تے چن دی چودویں نہ بھلیو اے نتا پر صلح دیاں شرطاں تے تینوں یاد لینا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے یا رسوا کر دیتا ہے۔ آج میں پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایسے ماضی کے فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے بطور ایکسٹرا کیریئر کا آغاز کیا، لیکن بعد میں وہ پاکستانی فلمی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلایا۔ احمد ندیم قاسمی نے ایک افسانہ لکھا تھا، افسانہ کا نام تھا گنڈاسا۔ احمد ندیم قاسمی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ ان کا تحریر کردہ افسانہ گنڈاسا پاکستانی فلمی صنعت کی شناخت بن جائے گا۔ انہی کے اس افسانے پر پاکستان ٹیلی ویژن نے 70 کی دہائی میں ایک ڈرامہ بھی بنایا جس میں مرکزی کردار لیجنڈ اداکار منور سعید نے ادا کیا تھا، اور پھر اسی افسانہ پر ایک فلم بنی اور ہدایتکار حسن عسکری نے اسے نام دے دیا وحشی جٹ کا۔ یہ فلم نہ صرف پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم تھی بلکہ اس نے فلم کے ہیرو سلطان راہی کو بھی ایک نیا جنم عطا کیا۔ سر ننگے ہو جان تے پیراں نال رشتے تے نہیں ٹوٹ جاندے صاحب۔ اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں اداکار سلطان راہی کے بارے میں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو کیسے جوائن کیا اور پھر ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ 1934 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے گھرانے والے راولپنڈی میں آ کر سکونت اختیار کر گئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانہ سے تھا، یہی وجہ تھی کہ سلطان راہی نے بچپن میں ہی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ سلطان راہی کو چھوٹی عمر سے ہی فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور فلموں میں کام کرنے کا بھی شوق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں وہ راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں اداکاری کر کے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ سلطان راہی اور اداکار کبھی نے اپنے کیریئر کا آغاز تقریباً ایک ہی وقت میں کیا تھا۔ سلطان راہی کا پہلا سٹیج ڈرامہ شبنم روتی رہی تھا جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس طرح سٹیج ڈرامے میں اردو بولنے والے کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ درست شین کاف کے ساتھ اردو بولنے والا یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیوں سے اگلتی ہوئی کلاشنکوف والی جدال و قتال سے بری پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا۔ شروع میں انہیں فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ملنا شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی صنعت پر سنتوش کمار، درپن، لالا صدیر وغیرہ حکمرانی کر رہے تھے۔ یہ وہ بڑے فنکار تھے جن کے ساتھ سلطان راہی نے بطور ایکسٹرا کام کیا اور بعد میں انہوں نے سلطان راہی کی ہوئی فلم میں سلطان راہی کے ساتھ بطور ویلن کام کیا۔ سلطان راہی کو شوق تھا، اس لیے وہ اچھے کرداروں کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ایسے میں جب ان کی ملاقات ہدایتکار اشفاق ملک سے ہوئی تو انہوں نے سلطان راہی کو صاف کہہ دیا کہ تم کبھی ایکٹر نہیں بن سکتے، مگر سلطان راہی نے ہمت نہ ہاری اور وہ کر دکھایا جس کی دنیا گواہ ہے۔ فلم باغی، ہیر سیال اور چند دیگر فلموں میں انہوں نے ایکسٹرا کا کردار ادا کیا تو انہیں این سلیم ڈائریکٹر نے اپنی پنجابی فلم امام دین گوئیا میں ایک مختصر سا کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ اسی زمانے میں ان کی چند دیگر فلمیں بھی ریلیز ہوئی جن میں جمعہ جن جنال، چاچا جی، حاتم تائی اور فلم بائی باجنا جوڑی وغیرہ شامل تھیں۔ یہ سب فلمیں پنجابی فلمیں تھیں اور ان فلموں میں ان کے کردار معمولی اور قدرے غیر اہم تھے۔ 1971 میں ہدایتکار اقبال کشمیری نے انہیں اپنی فلم بابل میں ایک بدمعاش کا ثانوی سا کردار دیا جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا اور پھر انہوں نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔
فلم بابل کے بعد ہدایتکار اسلم ڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ہدایتکار اسلم ڈار اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ساون کو لینا چاہتے تھے۔ ساون اس وقت کافی مشہور تھے اور ان کی فلم خان چاچا سپر ہٹ ثابت ہو چکی تھی، مگر ساون نے اسلم ڈار سے یہ کردار ادا کرنے کا بہت زیادہ معاوضہ مانگا۔ چنانچہ اسلم ڈار نے اس کردار کے لیے سلطان رائی کو اپنی فلم بشیرہ کے لیے کاسٹ کر لیا، اور سلطان رائی کی فلم بشیرہ پھر پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم کہلائی۔ اس فلم کی کامیابی سے سلطان رائی کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئیں، اور پھر اس فلم کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ایک فلمیں لکھی گئیں، اور سلطان رائی پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ کہلائے۔ ٹھیک کہنی ہے ماں تے میں بھی ٹھیک کہنا وا۔ سلطان رائی کی فلم بشیرہ اور بابل کے سپر ہٹ ہونے کے بعد 1975 میں حسن عسکری نے احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا پر ایک فلم وحشی جٹ بنانے کا اعلان کیا۔ اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ان کی نظر سلطان راہی پر ہی رہی۔ اس فلم نے پنجابی فلموں کے انداز کو مکمل طور پر بدل دیا۔ وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا، جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا۔ اب سوشل اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے لی، اور گنڈے بدماش ہیرو بنا کر پیش کیے جانے لگے۔ یہ وہ دور تھا کہ پاکستان میں پنجابی فلمیں بنتی تھیں، ان کے ہیرو سلطان راہی تھے، جبکہ انڈیا میں جو ہندی یا اردو فلمیں بنتی تھی ان کے ہیرو امیتابھ بچن تھے۔ بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں دونوں میں ایکشن فلموں کا رجحان تھا۔ 1979 میں پاکستانی فلموں میں ایک اور انقلاب آیا، جب 11 فروری 1979 کو ریلیز ہونے والی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کے فلم ساز تھے سرور بٹی، اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا یونس ملک نے۔ فلم مولا جٹ کی نمائش ایسے زمانے میں ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا عروج پر تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ عدالت عالیہ میں چل رہا تھا۔ اس فلم میں سلطان راہی نے ایک نیک سیرت انسان کا رول نبھایا، جبکہ مصطفیٰ قریشی نے ایک شیطان صفت شخص کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم مولا جٹ میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے درمیان بڑے تیکھے جملوں کا تبادلہ جاری رہا۔ فلم میں نوری نعت کا کردار مصطفیٰ قریشی نے نبھایا تھا، اور ان کا لہجہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق جیسا تھا، جبکہ مولا جٹ کا رول سلطان راہی نے نبھایا تھا، اور وہ ایک انصاف کا طالب تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ فلم کے اندر نوری نعت کا کردار ضیاء الحق کا ہے، جبکہ مولا جٹ کا کردار ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ یہ فلم اس وقت کے ملکی سیاسی حالات کا استعارہ کرتی تھی۔ ضیاء الحق نے اس فلم کی نمائش پر پابندی لگوانے کی کوشش کی، لیکن سرور بٹی کسی نہ کسی طریقہ سے عدالت سے سٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ فلم مولا جٹ باکس آفس پر اس قدر ہٹ ہوئی کہ اس کی نمائش مسلسل 2.5 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران ہزاروں لوگوں نے اس فلم کو دیکھنے کے لیے بار بار سینما گھروں کا رخ کیا۔ اب سلطان راہی فلم سازوں کے لیے ایک ایسا ہیرا بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف نظر آنے لگا۔ سلطان راہی کو فلموں میں غیر فطری کردار میں پیش کر کے فلم سازوں نے اپنی تجوریاں تو بھر لیں، مگر ایک فنکار کے اندر چھپی ہوئی فنی صلاحیتوں کے اعلیٰ اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس تک نہیں کیا گیا۔ فلم مولا جٹ کے مصنف ناصر ادیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے 25 سال تک صرف ایسی ہی فلمیں لکھی جو ایک جملے میں تینوں چھڈاں گا نہیں کے ارد گرد گھومتی تھیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر فلم میں سلطان راہی کو یہ جملہ ضرور کہنا ہوتا تھا۔ سب تو بڑا سورما بننے لئی بندے نوں کی کرنا پیندا ہے؟ کسے میرے ورگے سورمے دے گوڈے گٹے کٹڑے پیندے نے۔ سلطان راہی نے بطور فلم ساز ایک فلم تقدیر کہاں لے آئی بھی بنائی تھی۔ یہ اردو میں فلم تھی، اور اس فلم کو 1976 میں ریلیز کیا گیا تھا، لیکن یہ فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کوئی فلم ڈائریکٹ نہیں کی اور نہ ہی کسی فلم کو پروڈیوس کیا تھا۔ سلطان راہی کے بارے میں ان کے ارد گرد رہنے والے کہتے تھے کہ وہ ایک فراخ دل اور مخیر شخص تھے۔ بہت سے ہنرمندوں کے گھروں کے چولہے ان کی دریا دلی کی وجہ سے جلتے تھے۔ انہوں نے ایورڈ ووڈ اسٹوڈیو میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی جو اپنی نوعیت کی واحد مسجد تھی۔ سلطان راہی ایک اچھے قاری بھی تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔
जब वो कुरान पाक की तलावत करते थे तो एक समा बन जाता था। सुल्तान रही एक बहुत सादा मिजाज थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खाना भी जमीन पर बैठकर खाते हैं और सोते भी जमीन पर हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे जमीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है क्योंकि मैंने एक दिन इसी के नीचे जाना है। सुल्तान रही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिसमें 756 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। उनमें से 538 फिल्में पंजाबी जुबान में बनी और 157 फिल्में उर्दू जुबान में, जबकि 5 पश्तो और एक सिंधी फिल्म भी शामिल है। उनकी 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनके टाइटल रोल्स सुल्तान रही ने अदा किए। 804 फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उनका किसी अदाकारा के साथ कभी कोई स्कैंडल नहीं बना था, जिसकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री गवाह है। अब बात करते हैं कि ये सीधा साधा सा फनकार किस तरह हमसे रूठ गया और किस तरह उसकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। 9 जनवरी 1996 की बात है। सुल्तान रही इस्लामाबाद में अमेरिका का वीजा लगवाने के बाद जीटी रोड से वापस लाहौर आ रहे थे। उनके ड्राइवर हाजी एहसन उनके साथ थे। गुजरांवाला बाईपास पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। उनके ड्राइवर हाजी एहसन जैक लगाकर टायर बदलने में मसरूफ हो गए कि 2 नकाबपोश डाकुओं ने सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश की। सुल्तान राही डाकुओं के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। डाकू ने घबरा कर फायर कर दिया और यूं गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग से पार हो गई। जब डाकू फरार हो गए तो उनके ड्राइवर हाजी एहसन मुख्तलिफ गाड़ियों को रोकने के लिए इशारा करते रहे, मगर कोई भी गाड़ी ना रुकी। और फिर उनके ड्राइवर हाजी एहसन ने किसी न किसी तरह से करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पुलिस को वक़्आ की इत्तला दी और फिर सुल्तान रही के जस्दे खाकी को डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में पहुंचा दिया गया। सुल्तान रही के कत्ल की खबर गुजरांवाला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और उसके परस्तार जोक दर जोक अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। पोस्टमार्टम के बाद सुल्तान रही की लाश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। उनके अहले खाना अमेरिका में थे। उनके आने का इंतजार किया गया और फिर 14 जनवरी 1996 को उन्हें लाहौर में शाह शम्स कादरी के मजार के हाथे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.